گردن میں جو مجھ پہ گزرتی ہے بتاؤں کس کو. چل گیا بھائی کی گردن پہ عدو کا خنجر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. ایام اعزاں میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے، اس کی مناسبت سے ہر سال کی طرح اس سال پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. کچھ پیغامات، کچھ عزاداری کے حوالے سے اس کے مقاصد کی یاد دہانی کے لیے کہ جو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایام عزا کو فقط رسم سمجھ کر نہ گزار دیں، بلکہ ایک فریضہ عبادت سمجھ کر انجام دیں. ہم سب جانتے ہیں کہ عزاداری کے 3 بنیادی ستون ہوتے ہیں. ایک صاحب منبر، ایک صاحب عزا جو فرش عزا بچھاتے ہیں، اور عزاداران امام مظلوم کہ جو فرش عزا پر پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں. سب کی اپنی اپنی جگہ کچھ اہم ذمہ داریاں ہیں، مگر سب سے زیادہ اہم ذمہ داری صاحب منبر کی ہوتی ہے، کیونکہ بے شک یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور بی چنتی ہیں، خود منتخب کرتی ہیں اپنے لال کا ذکر کرنے والوں کو. یہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم منبر حسین پر بیٹھ سکیں. بی یہ نوکری عطا کرتی ہیں، اور جتنا بڑا یہ منصب ہے، جتنی بڑی یہ سعادت ہے، اور جتنا اس کا اجر و ثواب ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کا حساب و کتاب بھی ہے. اس لیے صاحب منبر پر بہت بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیونکہ جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنی ہی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. صاحب منبر کی سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی منبر سے بیان کرے، قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے حوالے سے، وہ اوتھینٹک ہو، مستند ہو، حق بیان کرے. یہ نہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ پسند کریں گے یا نہیں پسند کریں گے. ذہن میں ہونا یہ چاہیے کہ بی قبول کر لیں جنہوں نے منبر کی سعادت عطا کی ہے. اس لیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہی منبروں سے کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو حق کے بجائے گمراہی کا راستہ بھی دکھا رہے ہیں. اور یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ یہ دشمن کی چال ہے. پوری یہودی لابی اس پر کام کر رہی ہے کہ کس طرح مومنین کے، اہل تشیع کے اتحاد کو توڑ دیا جائے. اتحاد کو پارا پارا کرنے کی پوری کوشش ہے. ہمیں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے، ہمیں اپنے شعور کو بیدار رکھنا ہے، اور دشمن کی اس چال کو سمجھنا ہے کہ کس طرح ہمارے درمیان کن کن چیزوں کو متنازع بنا کر آپس کے اتحاد کو ختم کیا جا رہا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں بہت واضح نظر آتا ہے، جبکہ مراجعین اس پر کتنا کام کر رہے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین کی فضا قائم ہو، تاکہ تمام امت مسلمہ ایک ساتھ مل کر امام کی نصرت کی، ان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے میں مل کر آگے بڑھیں اور مل کر تیاری کریں. لیکن مسلمانوں کے اتحاد کو تو جو توڑنے کی سازش ہے، اس کے ساتھ ساتھ اہل تشیع کے اتحاد پر ایک وار کیا گیا ہے، ایک کاری ضرب لگائی گئی ہے. اس لیے کہ دشمن جانتا ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں ولایت مرجعیت ہے، جو ولایت فقیہ کا جو ایک نظام ہے، اور یہ عزاداری امام مظلوم جو ہے، یہ بہت مضبوط پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور امام کے ظہور کی، ان کی نصرت کی تیاری کرنے کے لیے.
تو لہٰذا اسی پر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے، اور آج ہمیں نظر آتا ہے، بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جگہ جگہ کہیں ممبروں سے اس چیز کو متنازع بنایا جا رہا ہے کہ ولایت امیر المومنین جو ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، کہیں اس چیز کو متنازع بنایا جا رہا ہے کہ مجلس حسین زیادہ افضل ہے یا نماز زیادہ افضل ہے۔ اس کے لیے تو میں بہت سادہ سا ایک جواب دیا کرتی ہوں ہمیشہ کہ مجلس حسین محبت حسین ہے اور نماز مقصد حسین ہے، اس لیے اس میں کبھی تقابل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ جن کو بنیاد بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ دشمن کی چالیں ہیں۔ تو ہمیں ان مقاصد کو ذہن میں رکھنا ہے کہ عزاداری کے مقاصد کیا ہیں، اور ہمیں انہی کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور اپنے شعور کی منزل کو بیدار کرتے ہوئے ارتقاء کے منازل طے کرنے ہیں اور مقصد حسین کو ذہن میں رکھنا ہے۔ صاحبان منبر کی ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ ان میں عاجزی ہونی چاہیے۔ تکبر، ریاکاری، خود پسندی، نفس پرستی، اس کا شائبہ تک نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کرسی ہماری نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک حسین ہیں، منبر حسین کا ہے، اور ہم نوکری کرتے ہیں۔ تو جب ہم نوکری کرتے ہیں تو پھر ہمارا انداز بھی نوکروں والا ہونا چاہیے، مالکوں والا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری اہم چیز جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ جو آج ہم سب محسوس کرتے ہیں، جو صاحبان منبر ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں، جو عزاداران امام ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ آج فرش عزا کی وہ تاثیر باقی نہیں رہی جو کچھ سال پہلے تھی، وہ روح باقی نہیں رہی، کیونکہ ہر چیز کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے۔ آج جو صاحب منبر ہیں وہ اپنے منہ سے بھاری معاوضے طلب کرتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم بی بی کو کیا منہ دکھائیں گے روز محشر؟ یہ نوکری ہمیں بی بی نے عطا کی ہے، ہم اسے تجارت بنا رہے ہیں۔ عزاداران امام، اگر ہم اس بات پر یقین رکھیں اور ان ہستیوں پر توکل کریں تو یقین کیجئے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دامن اختیار میں کل کائنات کی شہنشاہیت ہے۔ اگر ہم ان کے آگے دامن پھیلائیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے، تو یہ ہستیاں وہاں سے عطا کرتی ہیں کہ جہاں ہمارا گمان بھی نہیں جاتا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم بھاری معاوضے طلب کریں، اس میں صرف صاحب منبر قصوروار نہیں ہیں، اس میں صاحب عزا بھی قصوروار ہیں، اس لیے کہ لوگ اس بات میں شان سمجھتے ہیں کہ جتنا بھاری معاوضہ طلب کرنے والے ذاکر کو منبر پر بٹھائیں گے اس میں ہماری شان ہے، جبکہ دیکھنا کیا چاہیے کہ صاحبان علم کو دیکھنا چاہیے، صاحبان کردار کو دیکھنا چاہیے، اور جو اجرت اور اس کا تقاضا کرتے ہیں، معاوضے کو طلب کر رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی یہاں رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم خون حسین پر تجارت کر رہے ہیں، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ذکر انمول ہے، ہم اس کی قیمت لگا سکتے ہیں۔ تو یقیناً ان چیزوں کو ہمیں عزاداری کے لیے جب ہم داخل ہو رہے ہیں ایام عزا میں، تو یہ سب چیزیں پہلے سے ہمارے ذہن میں موجود ہونی چاہیے اور منبروں سے بیان ہونی چاہیے۔ اور ایک اور جو سب سے اہم بات جس کا میں نے گزشتہ سال بھی سوشل میڈیا کے توسط سے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ہماری مجالس کا ایک حصہ ضرور مخصوص ہونا چاہیے وقت کے امام کے ذکر سے، اس لیے کہ اگر مجلس حسین میں فرش عزا پر اگر وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی جائے تو عزاداری کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ کربلا برپا اسی لیے ہوئی کہ وہاں وقت کے امام کی معرفت نہیں تھی۔ آج ہم ترستے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی زیارت ہو جائے، ہماری آنکھیں دیدار کر لیں، چاہے خواب میں ہی ہم ان کا دیدار کر لیں، امام کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے۔ لیکن تصور کیجئے کہ اگر معرفت نہیں ہوگی تو وہی ہوگا جو کربلا میں ہوا، اس لیے کہ وہاں بھی وقت کا امام ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ مولا پکار پکار کر اپنے آپ کو پہچنوا رہے تھے کہ میں تمہارے وقت کا امام ہوں، میں تمہیں جنت کے راستوں کی طرف لے جانے کے لیے موجود ہوں، لیکن کیونکہ رہبر کو نہیں پہچانتے تھے
لہٰذا اس رہبر کا انتخاب کیا کہ جو جہنم کے راستے کی طرف لے جانے والا تھا۔ تو اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم فرش عزا پر آئیں تو صاحبان منبر کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مجالس کا ایک حصہ مخصوص کریں اس چیز سے، ذکر سے، تاکہ لوگوں کی معرفت میں اضافہ ہو۔ ویسے بھی حدیث ختمی مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ من مات ولم یعرف بامام زمانے ہی فقط مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور جہالت کا علاج ہے کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، آسان ہے جہالت کو ختم کرنا، علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، جہالت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جاہلیت اس وقت ختم ہوتی ہے جب معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے عالم بننا آسان ہے، عارف بننا مشکل ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اور آخر میں سب سے ایک ایسی بات کہ جس پر دل روتا ہے ہر سال بیان کرتے ہوئے، کہ ہماری مجالس سے، ہماری فرش عزا سے سادگی ختم ہو گئی، خلوص ختم ہو گیا، اخلاص ختم ہو گیا۔ اور ایک جملہ جو میں بار بار منبر سے دہراتی ہوں کہ ہماری جانب سے اللہ کی بارگاہ میں خلوص جاتا ہے اور پھر توفیق اس کی بارگاہ سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہماری نیتوں میں، ہمارے عمل میں اخلاص بہت ضروری ہے اور سادگی۔ عزاداران امام ہر سال سوشل میڈیا پر میں دیکھتی ہوں کہ یہیں کراچی میں ہی ایسی سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، مولا حسین کے نام پر سبیل ہوتی ہے، لیکن ایک جشن کا سماں ہوتا ہے، باربیکیو ہو رہا ہوتا ہے، کہیں کباب بن رہے ہیں، کہیں پراٹھے بن رہے ہیں، لائٹنگ ہے، اس میں مردوں کے درمیان خواتین بھی آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، کھا رہی ہیں، مطلب ایک جشن کا سماں ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ عشرے اول میں ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت حسین کے خیموں سے التش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، اس وقت ہوتا ہے کہ جب میرے مولا کو 3 دن کی بھوک اور پیاس میں ذبح کیا جا رہا تھا۔ میں اپنے استاد کا ایک جملہ یہاں دہرانا چاہوں گی کہ اگر آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح نمائش کرنی ہے، اس طرح جشن کا سماں باندھنا ہے، تو پھر وصیت کیجئے کہ جب میرا جنازہ رکھا ہو تو اس وقت بھی یہی جشن کا سماں ہو، اس وقت بھی ایسے ہی باربیکیو ہو رہا ہو۔ ہم تصور کر سکتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی نہیں تصور کر سکتے۔ اور وہ امام کہ جس نے اپنا پورا گھر لٹا دیا۔ رضاداروں ذرا تصور کیجئے کہ جب وہ جشن کا سماں ہوتا ہے نا، تو وہیں کہیں خاک پر میری شہزادی اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے بیٹھی ہوتی ہوگی، اور اس وقت ہمیں اس حالت میں دیکھتی ہوگی تو کیا گزرتی ہوگی۔ تو ہمیں ان چیزوں پر اب غور کرنا ہوگا اور اخلاص اور سادگی کو عزاداری امام مظلوم کے لیے فروغ دینا ہوگا۔ اور آخر میں بس ایک التماس جو ایام عزا کی ابتدا میں بھی ہمیشہ کرتی ہوں اور ایام عزا کے اختتام پر بھی ہمیشہ کرتی ہوں کہ ہر سال جب ایام عزا میں داخل ہوں تو ایک نیت کریں کہ اپنے اندر سے کسی ایک برائی کو ترک کرنا ہے اور کسی ایک نیکی کو 2.25 مہینے پریکٹس کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم ایام عزا میں کوئی فرشتے بن جاتے ہیں، لیکن یقیناً جب ہم خلوص نیت کے ساتھ ان ایام عزا میں کوشش کرتے ہیں تو وقت کے امام کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوتی ہے، شہزادی کونین کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کوتاہیاں ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں غیبت کی عادت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے اندر جھوٹ کی عادت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم بے حجابی میں مبتلا ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اول وقت میں نماز ادا کرنے کے عادی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر کسی کا دل دکھانے کے عادی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم دھوکہ دینے کے عادی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں،
بڑوں کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اپنے سے چھوٹوں پر بچوں پر شفقت نہیں کرتے، یہ سب کوتاہیاں، یہ سب کمیاں، یہ سب برائیاں ہم خود اپنے اندر جو موجود ہیں انہیں سب سے بہتر جانتے ہیں. تو لہٰذا یہ کوشش کرنی ہے ایام عزا میں داخل ہوتے وقت کہ کسی ایک برائی کو ترک کرنا ہے. اور میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ 2.25 مہینے کا جو عرصہ ہے، کیونکہ ہم بہت اچھی طرح روایتوں سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ 40 دن اگر کسی چیز کو پریکٹس کیا جائے تو پھر وہ ہماری عادت بن جاتی ہے. تو اگر ہم ان ایام عزا میں مسلسل ایک کوشش کریں گے خلوص نیت کے ساتھ تو یقیناً اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، کیونکہ جب ہم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں تو وہ 10 قدم ہماری طرف بڑھ کر آتا ہے. تو بس یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس کی شکل میں نے آپ کے سامنے اس وقت ان مقاصد کو پیش کیا ہے کہ سادگی، خلوص نیت اور اپنے وقت کے امام کی معرفت ضرور حاصل کریں. سادگی، تبرک اور یہ والی چیزیں، یہ آج تکلیف دہ بات یہ ہے کہ صرف ایسی جگہوں پہ نہیں، گھروں میں بھی اسی طرح کا ماحول ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں ویٹرز ہوتے ہیں، جہاں انواع اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر سال جب فاقہ شکنی ہوتی ہے تو کس چیز سے ہوتی ہے؟ مسور کی دال چاول یا مسور کی کھچڑی، یہی چیزیں. اور یہ روایت کے جملے بیان کر رہی ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، روایت کا جملہ ہے کہ مسور کی دال سے آنسو بنتے ہیں. ہر چیز کے پیچھے ایک لاجک ہے. سادہ غذا سے دل نرم ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں اپنی عزاداری سے تھوڑا سا نکالنا ہے اور سادگی اور خلوص کی جانب قدم بڑھانا ہے. اور بس اس دعا کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں میں آج کے اس پروگرام کا اختتام کروں گی کہ بار الہ پاک پروردگار ان ایام عزا میں ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے. بار الہ ہمیں اپنا قرب عطا کر دے اور ہمارے امام کی معرفت عطا کر دے. بار الہ پاک پروردگار اس وقت ہر طرف یزیدیت کا، ظلم کا، بربریت کا دور رہا ہے. پروردگار اب وقت کے حسین کو بھیج دے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل کر دے اور ہمیں، ہماری اولاد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو امام کا سچا ناصر اور مددگار بنا دے. آمین ثم آمین بحق محمد و آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب یہاں کوئی نہیں ہے، میں بلاؤں کس کو؟ رن میں جو مجھ پہ گزرتی ہے بتاؤں کس کو؟ چل گیا بھائی کی گردن پہ عدو کا خنجر.